اچھا جی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ 2 دنوں کے اندر آپ نے سورہ آل عمران سنی ہے۔ کل چونکہ وہ بیچ میں ایک مہمان آ گئے تھے تو اس لیے ٹائم ان کو دینا پڑ گیا۔ تو یہ سورہ آل عمران یہ جی کچھ 4تھے سپارے میں ہے اور کچھ 5ویں سپارے میں۔ آل عمران اس کا نام کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آل عمران اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر عمران کا ذکر ہے۔ یہ عمران کون ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے؟ عمران اور اس کی اولاد، آل عمران، عمران اور اس کی اولاد۔ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ تو ان کے نام پر یہ سورت اتاری گئی۔ اس کا شان نزول، ترتیب نزولی جو ہے، نزول کے لحاظ سے یہ 89 نمبر پہ اتاری گئی ہے، اور اس کے اندر کل 20 رکوع ہیں اور اس کی 200 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، آپ نے پچھلے خلاصے کے اندر یہ بات سنی ہے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور کی صورت میں آئے گی قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے، پھر صائبان کی صورت میں آئے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ یہ دونوں صورتیں سخت جھگڑا کریں گی اللہ رب العالمین کی عدالت میں، اپنے پڑھنے والے کی نجات کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا، اور سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، سورہ بقرہ جو تھی اس کے اندر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور پھر ان کے انکار پر ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی تھی سورہ بقرہ کے اندر۔ اور یہ سورہ آل عمران جو ہے اس کے اندر عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے، نصارہ ان کو دعوت دی گئی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ان عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مناظرہ بھی کیا اور مباہلہ بھی کیا، جو اس سورت کے اندر موجود ہے۔ 3 ہجری کے بعد یہ سورت کا زیادہ تر حصہ اتارا گیا، اور پھر اس کی کوئی 37 آیات وہ ایسی ہیں جو پھر 8 ہجری میں اس وقت اتاری گئی جب نجران سے ایک عیسائیوں کا بہت بڑا وفد آیا۔ اس وفد کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل تھے جن کی تعداد 60 کے قریب تھی، بڑے بڑے پادری بھی تھے، ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، بڑے بڑے چودھری بھی تھے، سمجھدار اور سیانے لوگ تھے جو نجران سے آئے تھے، صرف اس لیے آئے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور ان سے مناظرہ کریں۔ اسلام قبول کرنے کی غرض سے وہ آئے ہی نہیں تھے، آئے اس لیے تھے کہ ہم محمد سے مناظرہ کریں گے۔ اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا جس کے اندر وہ قطعی طور پر لاجواب ہو گئے۔
عیسیٰ کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ معبود کہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دلائل کے ساتھ نفی فرمائی جس سے وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا عیسیٰ الہ نہیں ہے، الہ اللہ کی ذات ہے، عیسیٰ تو فنا ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، خاک میں مل کے خاک ہو جائے گا۔ الہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام حی قیوم ہے، وہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اس سے وہ لاجواب ہوئے، اور لیکن وہ پھر بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور دعوت اسلام کو قبول نہیں کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کو مباہلہ کی دعوت دی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آگے بڑھ کے مباہلے کی دعوت دے دی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آؤ، اگر آپ اس طرح بھی نہیں مانتے ہو پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، تم لوگ اپنی آل اولاد کو لے کے آؤ، میں اپنی آل اولاد کو لے کے آتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتا ہوں، تم بھی لے کے آؤ، اپنی جانوں کے ساتھ آؤ کھلے میدان کے اندر، ثم پھر ہم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کریں گے جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت اترے گی اسی میدان کے اندر۔ لیکن وہ انہوں نے دعوت مباہلہ کو بھی قبول نہ کیا، ان کو پتا تھا یہ سچا پیغمبر ہے، اگر یہ بد دعا فرمائیں گے تو واقعی اسی ٹائم ہمارے اوپر اللہ کی لعنت کی پھٹکار نازل ہوگی۔ اس لیے پھر وہ مناظرے سے بھی شکست خوردہ ہو گئے اور مباہلے سے بھی وہ لوگ بھاگ گئے۔ جو نجران سے وفد آیا تھا اس موقع پر اس سورت کی 37 آیات مبارکہ اتاری گئی۔ آیت نمبر 60 کے اندر یہ مباہلے کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے۔ اور جی یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کا پیچھے سورت فاتحہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے، کیونکہ آپ نے سنا تھا سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر بندہ پڑھتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب قوم یہودی تھے اور یہ گمراہ لوگ عیسائی تھے۔ ہر بندہ مومن نماز میں کھڑے ہو کر ان کے راستے سے پناہ مانگتا ہے۔ تو بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ اور آل عمران کے اندر نصارہ کا تذکرہ، اس لحاظ سے ان دونوں صورتوں کا بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اور یہ سورہ بقرہ بھی وہ صورت ہے جس کے آخر کے اندر مومنین کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته، یہ آگے آخر تک یہ سورہ بقرہ کے آخر میں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی آخر میں مومنین کے لیے اسی طرح دعائیں مانگی گئی ہیں، اور 5 مرتبہ ربنا 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 وہاں پر بیان ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ 5 بار آیا ہے ربنا ربنا ربنا۔ اب 5 بار ربنا کہنے کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ربنا ربنا کہنے والوں تمہاری دعا کو رب نے قبول کر لیا ہے۔ تو مفسرین کرام نے بڑا لطیف نکتہ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی اپنی دعا میں 5 بار ربنا 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 کہے گا تو
اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں وعدہ کیا ہے فاستجاب لہم ربہم، کہ میں تمہاری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کیا کریں تو 5 بار اے میرے رب، 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 5 بار آپ کہہ کر پھر دعا مانگے، انشاءاللہ اس اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ آپ کی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو، اس پھر سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی ہدایت اور ایمان ہے۔ سورہ بقرہ کا بھی ہدایت اور ایمان تھا، اس کا بھی ہدایت اور ایمان ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت طلب کی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر یہاں پر اللہ پاک نے مومنوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، جس کو ہدایت مل جائے، سب سے قیمتی چیز ہے ہدایت اور ایمان جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ جس کو نہ چاہے ہدایت مل سکتی، اللہ جسے چاہتا ہے یہ دولت دیتا ہے، یہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہدایت دینا نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ہدایت اس کو ملے گی جس کو میں رب چاہوں گا۔ دیکھو، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا سکے، ہدایت پہ لا سکے؟ نہیں لا سکے، حالانکہ وہ نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت دے سکے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن باپ کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرانے کے پاس بیٹھ کر روتے رہے، اے چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، حالانکہ اللہ کے پاک نبی 2 جہانوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، لیکن اپنے چچا کو ہدایت دے سکے؟ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مومنوں، ہدایت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر کہا دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے، اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو اے اللہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ ہاں، کل قیامت والے دن جب آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو میدان معاشر میں جب کافر لوگ دیکھیں گے نا، سواریوں پر سبز لباس پہنے ہوئے نور کی سواریوں پر بیٹھے ہیں، دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، بہت اچھا وی آئی پی پروٹوکول جب مومنوں کا، مسلمانوں کا دیکھیں گے نا، تو کافر اس وقت کہیں گے کہ کاش ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے۔ ان کا پروٹوکول دیکھ کر مسلمانوں کا بڑی حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے مسلمانوں، ہر وقت اللہ پاک سے ہدایت ملنے کے بعد یہ دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس کا بھی مرکزی مضمون ہدایت اور توحید ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اور بھی اس کے اندر بہت سارے مسائل کو اللہ پاک نے بیان کیے۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اہل کتاب کے لیے ہے، دوسرا حصہ آپ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے احکامات جو نازل فرمائے اس سورت میں، وہ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، پھر کعبہ کی فضیلت کا بیان ہے، پھر حج کی فرضیت کا بیان ہے، پھر امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے کا بیان ہے، اور پھر نہی عن المنکر کا بیان ہے، برائیوں سے منع کرنے والے بنو، پھر سود کی حرمت کا بیان ہے، اور پھر بخل اور کنجوسی کی مذمت کا بیان ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، اور پھر جہاد کی فرضیت اور جہاد کے مسائل کو بیان کیا، اور جو جہاد کا معاملات بیان کیے، اس کے اندر یہ جنگ احد کے بعد جو شہداء کی
وارثوں کے ساتھ جو معاملات تھے پیش آنے والے، ان کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور شہدائے احد کے وارثوں کو اللہ پاک نے تسلیاں دی ہیں کہ تمہارے شہداء مرے نہیں ہیں، وہ جنتوں میں ہیں، اللہ کے پاس جنتوں میں رزق کھا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس۔ تو پھر شہداء کی فضیلت کا بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس صورت کے اندر جتنا بھی اللہ پاک نے معاملات احکامات نازل فرمائے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔